بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تنكحوا اور تم نکاح نہ کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور یقیناً مومنہ لونڈی امتن لونڈی کنیز اور یقیناً مومنہ لونڈی خیرٌ بہتر ہے من مشرکتن آزاد مشرکہ عورت سے ولو اور اگرچہ اعجبتکم یہ تمہیں اچھی لگے یعنی آزاد مشرکہ عورت اگرچہ تمہیں اچھی لگے ولا تنکحوا اور تم اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو المشرکین مشرکوں کے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو یہ ایمان لے آئیں والعبد مؤمن اور یقیناً مومن غلام خیرٌ بہتر ہے من مشرکن آزاد مشرک سے ولو اگرچہ اعجبکم یہ اچھا لگے تمہیں یعنی آزاد مشرک تمہیں اچھا لگے اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور مغفرت کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے یا اپنی توفیق سے وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے آیاتہ اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ یہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں یعنی ان احکامات پر عمل کریں محترم سامعین آئلی قوانین کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اسلام ایک بہترین نظام حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور تمام زندگی کے شعبوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو دنیا کی زندگی بھی جنت نما ہو جاتی ہے خاندانی نظام اس کے بارے میں بہترین احکامات قرآن نے دیے ہیں لیکن امت مسلمہ کی بدقسمتی کہ جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہم اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے اس آئلی قوانین میں بھی خاندانی زندگی کے بارے میں بھی احکامات کی پرواہ ہم نہیں کرتے اس کی بنا پر گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق کوئی چیز نہ ہو تو اس میں فساد آ جاتا ہے ایک گھر خاوند اور بیوی کے رشتے سے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے رہنمائی قرآن نے ہماری یہ کی ہے کہ جب خاوند اور بیوی کا رشتہ ہو
ایک مومن کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، یا کوئی مومن اپنی بیٹی یا بہن کسی مرد کے نکاح میں دینا چاہتا ہو، تو اس کی ترجیح کیا ہونی چاہیے، کس بنیاد پر وہ رشتہ دے؟ تو اس میں قرآن نے بھی رہنمائی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اقوال میں اس کی بہترین رہنمائی کی ہے، اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ترجیح کچھ اور ہوتی ہے، جس کی بنا پر رشتے بڑی تعداد کے اندر بگڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک ایمان نہیں لاتی تو مشرکہ عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مومنہ لونڈی، کنیز، غلام عورت وہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد عورت سے، اور اگرچہ یہ مشرکہ آزاد عورت تمہیں اچھی بھی لگے، خوبصورتی کی وجہ سے یا حسب و نسب کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے اچھی لگے، اچھی لگنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا، تو کسی بھی وجہ سے تمہیں اچھی بھی لگتی ہو تو تم اس سے نکاح نہ کرو۔ اور مومن ایک غلام عورت کو، حالانکہ اس دور کے اندر غلامی ایک بہت بدنما چیز تھی، لیکن فرمایا کہ اس غلام عورت جو مومنہ ہو اس کو تم اپنے نکاح میں لے لو۔ ایک بات اگرچہ اس کی وضاحت پوری سورہ مائدہ میں آئے گی کہ مشرکہ عورتوں میں سے اللہ رب العزت نے کتابیہ عورتوں کا استثناء کر دیا۔ کتابیہ عورتوں سے مراد یہودیوں کی اور عیسائیوں کی عورتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ استثناء کیا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ بقرہ سے آخر میں نازل ہوئی، بلکہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے کہ اس میں کہا کہ کتابی عورتوں سے مومن نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کوئی مسلمان عورت کسی یہودی مرد یا یہودی عورت سے کوئی مسلمان عورت یہودی مرد یا یہودی عیسائی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن مسلمان مرد یہودی عورت اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عقیدہ کے لحاظ سے عیسائی ہوں، محض نام کے نہ ہوں، اور عقیدہ کے لحاظ سے یہودی ہوں۔ لیکن دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، انسانوں پر مختلف حالات آتے ہیں، اللہ ہی انسانوں کی ضروریات بہتر سمجھتا ہے، اس لیے اجازت دی ہے، لیکن پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کتابیہ عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح پر پابندی لگا دی تھی۔ اسلامی ریاست کسی بھی جائز کام پر کسی بھی وجہ سے پابندی لگا سکتی، اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو حرام نہیں ٹھہرایا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان ایک کثیر تعداد میں عیسائی عورتوں سے، شام اور اس علاقے کی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو اسلامی معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اکا دکا واقعہ ہو تو پھر تو اس کے اثرات نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کے اندر یہ کام شروع ہو جائے تو اس سے تو جو ہے نا اسلامی معاشرہ بگڑ جائے گا، تو انہوں نے پابندی لگا دی۔ کوئی بھی اسلامی ریاست یا کوئی بھی آدمی واجب اور فرض پر پابندی نہیں لگا سکتا، اور کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن جائز کام پر کسی مصلحت کے تحت پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اسلامی ریاست کے پاس یہ اختیار ہے، اس کو حضرت عمر نے استعمال کیا، اور ان کی صائب رائے تھی بالکل۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کفار کے ساتھ شادی کرنا شروع کر دی، یعنی عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، تو اس کے بڑے نقصان ہوئے۔ یہ سقوط اندلس جو ہے، اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان بہت سارے حکمرانوں اور وزراء نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کی، اور انہوں نے آ کر جاسوسیاں کی، اور مسلمان سلطنتوں کو نقصان دیا۔ خود بر صغیر کی آپ تاریخ پڑھیں تو مغلیہ خاندان کے بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کی مختلف ہندو راجاؤں کے گھروں میں شادیاں کی، اور اس کے نتیجے میں جو ماحول بنا آج بھی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ یہ بادشاہوں کا جو دین ہوتا ہے یہ لوگوں کا بھی دین بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کا مکس ایک معاشرہ بنا۔ آج بھی ہماری شادیوں کے اندر ہندوانہ رسمیں موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ جہیز کی جو لعنت ہے تو یہ دین اسلام میں اس کا تصور نہیں، ہندوؤں کی یہ رسم ہے، ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہم نیک لوگ بھی
دیندار لوگ بھی اس کو ختم کرنے کے لیے اب تیار نہیں کہ معاشرے کا ایک بوجھ ہے، لوگ کیا کہیں گے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی اس میں بالکل واضح ہے۔ لیکن البتہ اگر کوئی آدمی کسی یہودی عورت، عیسائی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی اولاد جائز اولاد ہوگی، اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ البتہ آج کے دور میں تو اکثر یہودی اور عیسائی مذہباً بہت کم ہیں، ویسے نام کے، جس طرح نام کے مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اس طرح ان میں بھی وہ نام کے عیسائی ہیں اور نام کے یہودی ہیں، اکثر تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں تو تقریباً 30%، 100 میں سے 30 وہ خدا کو ہی نہیں مانتے، مذہب تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، ایتھیسٹ، جس کو ہم دہریہ کہتے ہیں، کسی مذہب کو وہ نہیں مانتے۔ تو اس طرح کا آدمی تو کافر ہے، اگرچہ نام اس کا عیسائی ہو یا یہودی ہو۔ لیکن اگر واقعتاً تورات پر ایمان لاتے ہیں اور عقیدہ اور مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی ہیں اور کوئی مسلمان شادی کر لے تو بہرحال اس کو جائز ہی قرار دی جائے گی، اس کی اولاد حرام نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں۔ یہ تو ایک فقہی مسئلہ تھا جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب دیکھیں قرآن نے ترجیح کیا دی۔ قرآن تو ایک مثال بیان کرتا ہے، باقی وضاحتیں تو آدمی خود بھی سوچ سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کی جو ہے نا تشریحات کی ہیں۔ یعنی شادی کے اندر چاہے ایک مرد کسی عورت سے شادی کر رہا ہے یا ایک مرد اپنے گھر کی کوئی بیٹی یا بہن کسی مرد کے نکاح میں دینا چاہتا ہو، تو دونوں کے لیے پیمانہ یہ قرار دیا کہ ایمان، نیک ہونا، یہ پیمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ 4 اسباب کی بنا پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، یعنی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب و نسب، اور نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دینداری۔ فرمایا تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ دنیا کے اندر جتنے نکاح بھی ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہی 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب فرمایا مال ہے۔ ایک آدمی کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنے باپ کی وراثت کا یا ویسے اس کا اپنا بہت بڑا مال ہے، اس کی کوئی فیکٹری ہے، اس کی بڑی جائیداد ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے نکاح میں لے آؤں گا تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، یا آج کل کے اصطلاح میں بہت بڑا جہیز ملنے کی توقع ہے، بڑا سامان ملے گا۔ یا وہ عورت امریکہ کی یا انگلینڈ کی، اس کے پاس نیشنلٹی ہے، وہاں کی رہنے والی ہے، تو وہ مجھے بھی امریکہ یا انگلینڈ لے جائے گی اور پھر میں وہاں مال کماؤں گا۔ آج تقریباً 95% نوجوانوں سے آپ پوچھیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی امریکہ یا انگلینڈ کا رشتہ مل جائے۔ اگرچہ نوجوان کی عمر 20-22 سال ہو اور عورت کی عمر اگر 60 سال ہو تو پھر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے تیار ہوتے ہیں؟ کہ ڈالر اور پاؤنڈ ملیں گے، مال ہے نا، اس وجہ سے لوگ ترجیح دیتے ہیں اس کو۔ نمبر 2 حسب و نسب، بڑا اونچا خاندان، اس کے بڑی اونچی ناک ہے، معاشرے میں بڑا اس کی جو ہے نا نام چلتا ہے، بڑا حسب و نسب ہے۔ اس دوسرے سے شادی نہیں کرتا اس عورت سے کہ اس کی ذات کم ہے اور اس کی ذات بڑی اونچی ہے، اس وجہ سے بھی بات لوگ کرتے ہیں۔ اور تیسرے فرمایا حسن و جمال، کہ ایک آدمی کسی عورت کو اس کے حسن کی وجہ سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اور چوتھا دینداری ہے، اس وجہ سے آدمی انتخاب کرتا ہے کہ نسب بھی کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہے، مال کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور ظاہری حسن کے لحاظ سے بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی عالمہ ہے، والدین نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، وہ تہجد گزار بچی ہے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتی ہے، نماز کی بڑی پابند ہے، کسی شادی میں ناچتے ہوئے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اب یہ انتخاب بھی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو کرو، اور نبی نے فرمایا کہ تم نیک عورت کا انتخاب کرو، یہ تمہارے لیے یعنی بہتر ہے۔ اور قرآن کی بھی اس آیت کے اندر مفہوم یہی ہے کہ مومنہ لونڈی بھی اگر ہو، دیکھیں لونڈی تو سب سے کم تر ہوتی ہے نا، وہ تو آزاد بھی نہیں ہوتی، کسی مالک کی لونڈی ہوتی ہے، نکاح میں آنے کے بعد بھی مالک مباشرت تو اسے نہیں کر سکے گا لیکن دوسری خدمت تو لے سکے گا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آزاد مشرکہ سے مومنہ لونڈی کو قرآن نے ترجیح دے دی ہے۔
کسی بچی کا نکاح اگر کروانا ہو کسی والد نے یا بھائی نے، اس کا سرپرست ہو، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، کسی ایسے رشتے کا وہ انتخاب کرے، کسی ایسے لڑکے کا، مرد کا، جو دینداری کے لحاظ سے اچھا ہو۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا آفیسر ہو، بڑی تنخواہ ہو، یا بیرون ملک رہتا ہے، بیرون ملک بھی اگر رہتا ہے اور دینداری کی وجہ سے دے تو یہ تو الگ بات ہے نا۔ لیکن اگر محض اس وجہ سے کہ وہ ہماری بچی باہر چلی جائے گی اور اس کی معیار زندگی بلند ہو جائے گا، اگرچہ ذہنی اور روحانی طور پر وہ بیچاری خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بعض اوقات جب باہر کا رشتہ آتا ہے نا کسی گھر میں بچی کے لیے، تو وہ اتنا تک نہیں کرتے کہ جس ملک کا وہ رشتہ ہے کم از کم اس کے آس پاس کے لوگوں سے تحقیق تو کر لیں، وہ بچہ کہیں نشے کا عادی تو نہیں ہے، کوئی جوئے کا عادی تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ بالکل آنکھیں بند کر کے ہمارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ترجیح کا الٹ جانا ہے، مال و دولت، دنیا پرستی، مادیت، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بچیاں ہیں جو نفسیاتی بیمار ہو چکی ہیں، کئی بچیوں نے خودکشی کر لی ہے تنگ آ کر اس گھریلو زندگی سے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک گھر میں عورت جاتی ہے، بہت بڑا بلڈنگ ہے، مال ہے، اس گھر کے اندر نوکر چاکر ہیں، اس گھر کی آمدن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور اس بچی کا خاوند شراب پیتا ہے، راتوں کو ساری رات باہر رہتا ہے، کئی مہینے گھر نہیں آتا۔ اب اس خوبصورت گھر کا اس بچی کے ساتھ کیا تعلق؟ اس سے تو ایک جھونپڑی بہتر تھی کہ اس کا خاوند نیک اور صالح ہوتا اور اس کے حقوق ادا کرتا۔ اس لیے یہ ہمارے معاشرے کی اپنی غلطی ہے۔ اب اگر ہم رشتوں کے اندر آئلی جو ہمارا نظام بنتا ہے نکاح میں، اس میں اگر ہم دینداری کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ معاملات کبھی بھی نہیں بگڑیں گے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ کے عظیم کردار ہیں۔ ان کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے کم تر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے نہیں کی، وگرنہ باقی ساری صفات ان کے اندر وہی تھیں۔ جہاد بھی کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے، 1 سال دین پڑھاتے تھے، اور شاعر بھی تھے بہت بڑے، فقہ، حدیث، قرآن، ہر چیز کے بہت بڑے عالم تھے اور مجاہد بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا والد مبارک ایک امیر آدمی کے گھر کے اندر نوکر تھا اور اس کی باغ کی رکھوالی کرتا تھا۔ اس امیر آدمی کی ایک بیٹی تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی اور دیندار بھی تھی، ہر لحاظ سے، یعنی سیرت و صورت دونوں کے لحاظ سے اعلیٰ تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے رشتے بھیجے، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا، کسی کو اس نے رشتہ نہ دیا اور اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بڑا پریشان تھا۔ ایک دن اس کے کچھ مہمان، بہت اہم مہمان آ رہے تھے، انار کا موسم تھا اور باغ کے اندر پھل لگے ہوئے تھے، تو مبارک کو اس کے مالک نے کہا کہ اس باغ میں سب سے خوبصورت میٹھے جو انار ہیں وہ آج توڑ کر لانے ہیں، بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ اپنے حساب سے انہوں نے انار کا انتخاب کیا اور انار جب پیش کیے تو وہ کڑوے انار تھے، انتہائی بدمزہ۔ وہ آدمی بڑا شرمندہ ہوا اپنے مہمانوں کے سامنے کہ کیسا باغ اور کیسے انار۔ جب وہ چلے گئے تو مبارک کو اس نے اپنے پاس بلایا اور ڈانٹا اور کہا، آج تو نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اور میں نے تجھے کہا تھا سب سے اچھے انار لانا اور تو نے سب سے خراب انار لائے۔ تو اس نے کہا کہ مالک، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آج تک تیرے باغ کا انار میں نے چکھا تک نہیں ہے، مجھے کیا پتا کون سے میٹھے انار والا درخت ہے اور کون سے جو ہے نا کڑوے والا ہے۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا بالکل، اس نے کہا کہ آپ کے باغ کی کوئی چیز میں نے آج تک کھائی نہیں ہے۔ اسی وقت وہ بیوی کے پاس گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ مل گیا۔ اس نے کہا کون سا؟ کہا کہ مبارک، کہا ہمارا نوکر، کیا تو اس کو بیٹی دے گا؟ بڑے بڑے شہزادوں کو تو نے اس کا رشتہ نہیں دیا۔ تو اپنے بیوی کو جب یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی راضی ہو گئی، ایماندار عورت تھی، تو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے نوکر کے ساتھ کر لیا، مبارک کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ان کو عبداللہ ابن مبارک جیسا عظیم اولاد دی۔ آج بھی امت اس پر فخر کرتی ہے۔
اور اس دور کا آپ اگر اندازہ لگائیں کہ لوگ، ہارون الرشید اس دور کا بادشاہ تھا، اور ہارون الرشید کے پاس کوئی ایک ملک نہیں تھا، یہ پورے اسلامی ممالک سارے، اس وقت عباسیوں کی حکومت تھی اموی خاندان کے بعد. تو ہارون الرشید اپنے ملک کے دورے پر جا رہا تھا کہ ایک راستے میں ایک شہر تھا، وہاں اس کا قیام تھا. تو رات کا وقت تھا، ہارون الرشید کی لونڈی اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی چاندنی رات کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک دم اس نے دیکھا کہ رات کو اندھیرے میں، رات کو چاند کی روشنی میں لوگ بھاگ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہ ڈر گئی کہ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا. اس نے ایک نوکر نیچے بھیجا کہ ذرا تحقیق کر کے وہ حالات تو ٹھیک ہیں. جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ لونڈی کو کہا، بڑی چہتی لونڈی تھی ان کی، کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رات کو چھپ کر اس شہر میں آ رہے تھے کہ ان کے معتقدین میں سے کسی کو پتہ چلا، اور اس نے آہستہ وہ خبر پھیلا دی اور سارا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے. تو لونڈی کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ پھر ہارون الرشید تو بادشاہ نہیں، عبداللہ ابن مبارک بادشاہ ہے. کہ ہارون الرشید تو اپنے استقبال کے لیے ساری مشینری کو متعلق کرتا ہے، اور زبردست استقبال کے لیے لوگوں کو لایا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو کوئی شہرت کی خواہش نہیں، اور چھپ کر رات کو آ رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پتہ چل گیا. اور اس رات میں لوگ جو ہے نا نیند چھوڑ کر اپنے یہ دنوں کا جو بادشاہ ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس آئلی نظام میں اگر رشتے دینے کا بنیادی کلیہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اپنے بیٹوں کے رشتے یا اپنی بیٹیوں کے رشتے وہاں کروائیں گے جو دینداری کے لحاظ سے ہم بہتر سمجھیں گے. تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گھریلو جو مسائل ہیں، میں خود چیئرمین اس پچھلے عرصے میں رہا ہوں، اور باقی بھی ہمارے جو چیئرمین وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں، بس روزانہ طلاق کے جو ہے نا معاملات آتے ہیں، روزانہ طلاق کے جو ہے نا جرگے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انتخاب غلط ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی ہے، ایک والد بہتر سمجھ کے رشتہ دے اور تقدیر کے اندر وہ نہ ہو، اللہ حکمتیں جانتا ہے نا، بعض اوقات ایک رشتے نہیں چلے، یہ الگ بات ہے. لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ اکثریت رشتوں کا انتخاب اس قرآنی اور نبوی ترجیح کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے زیادہ خرابیاں آتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور یقیناً ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرکہ عورت سے. آج کی زبان میں ہم کہیں تو ایک غریب مومنہ عورت، ہمارے ہاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی نا، اور ایک غریب مومنہ عورت، غریب گھر کی بچی، اس آزاد تو سب نہیں ہے، ایک مالدار اس عورت سے کہ جو دیندار نہ ہوں، جن کے گھروں کے اندر پردے کی پابندی نہ ہو، جن کے اندر حلال حرام کی تمیز نہ ہو، ان سے اس غریب بچی کا نکاح تمہارے لیے بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح میں نہ دو یعنی اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو، المشرکین مشرکوں کے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن غلام، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکن آزاد مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، یعنی اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو، وہ کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر رہتا ہو، حسن لحاظ خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہتر ہو، کسی وجہ سے یا خاندان کے اندر اس کی عزت بڑی ہو، کسی وجہ سے تمہیں اچھا لگتا ہو، لیکن مشرکہ ہو تو تم اس پر مومن غلام کو ترجیح دو. اولئک یدعون الی النار. دیکھیں اللہ رب العزت ایک بات کر دے نا، اتنی کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی حکم کی حکمت بیان کرتا ہے، کسی کی نہیں کرتا. ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، لیکن بعض اوقات اللہ حکمت بیان کر کے ایمان کو مزید تقویت دیتا ہے. چونکہ اہم ترین معاملہ تھا تو اللہ نے حکمت بھی بیان کر دی. فرمایا یہ لوگ یعنی مشرک مرد اور عورتیں آگ کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کلچر، ان کا تہذیب و تمدن، ان کے عقائد، ان کے کردار، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی اختیار کر لے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے.
تو اس لیے تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے۔ تو جنت کی طرف، دنیا میں تو اب جنت نہیں ہے نا، جنت کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی طرف دعوت، جنت کے راستے کی طرف۔ مثلا یہاں اگر میں آپ کو اٹک کی دعوت دے رہا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے اس گاڑی کی دعوت دے رہا ہوں جو اٹک جانے والی ہو، جو غازی کی طرف نہ جانے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان عقائد کی طرف، اس ایمان کی طرف، اور اس کی بنیاد پر جو اعمال صالحہ ہیں، پورا ایک نظام زندگی جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر اور آگے بھی پڑھیں گے، ان سارے اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ جو یہ راستے اختیار کرے گا یہ جنت کو جاتا ہے، وہ آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کوتاہیاں تو ہوں گی، اس کے لیے مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنے احکامات بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ للناس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، قرآن تو سب کے لیے ہے نا، کسی مخصوص طبقے کے لیے تو نہیں ہے کہ مخصوص گروہ ہی جو ہے نا ان احکامات کو سمجھے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ان احکامات کو سمجھے۔ تو فرمایا اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات للناس، لوگوں کے لیے۔ علماء کا کام ہے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، قرآن کی طرف بلائیں۔ کس لیے بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت سے کیا مطلب ہے؟ تاکہ لوگ ان احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ احکامات اس لیے نہیں بیان کرتا کہ لوگ ان کو سنیں اور سر جھومیں اور کہیں کتنے خوبصورت احکام ہیں، اور عملی زندگی ساری اس کے خلاف ہو۔ اللہ تو احکامات بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں، اس نصیحت کو وہ قبول کریں، اور نصیحت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات شاید کہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک سورہ بقرہ کئی سالوں میں پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی، آیت پڑھ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اگر پڑھا جائے، سیکھا جائے، عمل نہ ہو تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب لوگوں کو خوراکوں کے بارے میں بتائے یہ خوراک بہتر ہے اور اس سے جو ہے نا احتیاط کرنی، اور عملاً ایک آدمی جن خوراکوں سے احتیاط کرنی وہی استعمال کرے، کھائے، اور جو اچھی خوراکیں ان کو نہ کھائے، تو زندگی کے اندر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان کر دیا، احساس دلایا کہ دیکھو یہ احکامات ہم مزے کے لیے تمہیں نہیں سمجھا رہے، اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور دنیا کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے تمہاری زندگی کے اندر وہ درست ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً مومنہ لونڈی، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکۃ، آزاد مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ اچھی لگے تمہیں، وَلَا تُنْكِحُوا، اور تم نکاح میں نہ دو یعنی عورتوں کو، من المشرکین، مشرکوں کے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکن، آزاد مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ اچھا لگے تمہیں۔ اولئک، یہ لوگ یعنی مشرک مرد اور عورتیں، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے، آیاتِهِ، اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، یعنی ان احکامات پر عمل کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اقسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.